إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. میرے محترم دینی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، انسان کے لیے کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، بلکہ اصل بات، کمال کی بات، اچھائی والی بات یہ ہے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا۔ ایک انسان غلط راستوں سے بہت سا مال کما لے، یہ اس کے لیے کامیابی نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر وہی انسان صحیح راستے سے تھوڑا مال کمائے، یہ اس کے لیے دنیا میں برکت اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ ہے۔ انسان کی نگاہ کتنے پر ہوتی ہے، لیکن نجات اور کامیابی اللہ کی طرف سے کیسے پر ہوتی ہے کہ اگر حلال طریقے سے انسان مال کماتا ہے، اللہ کی شریعت کا لحاظ کر کے مال حاصل کرتا ہے، تو چاہے وہ مال تھوڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے، آفتوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ غلط راستے سے لالچ کے نتیجے میں مال کو بڑھانے کے لیے حرام مال حاصل کرے، تو مال اس کے لیے فائدہ مند نہیں بنتا ہے۔ دکھائی دینے کے اعتبار سے وہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے وہ کم ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا مال انسان کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ڈیل کرنے والے، تجارت کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں کے دونوں اپنے اس تجارت والے عمل میں، لین دین میں اگر سچ بولتے ہیں اور اپنی چیز کی اصل حقیقت کو، حیثیت کو واضح کر دیتے ہیں، یہ چیز کس لیول کی ہے، اس میں عیب ہے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کی بیع میں، ان کی تجارت میں، ڈیل میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر وہ جھوٹ بولیں اور اپنی چیز کے عیب کو چھپا جائیں، تو محقت برکت بیعہما، ان کی تجارت کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ معلوم ہے کہ انسان کا کوئی چیز حاصل کرنا اصل نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا حاصل کرنے کے بعد اس کے لیے فائدہ مند، نفع بخش بننا، یہ اصل ہے۔ بھئی آپ نے بہت محنت سے کھانا پکایا، لیکن کھانا آپ کھا ہی نہیں سکے، آپ کے لیے وہ کھانا مفید ہی نہیں بنا، تو کیا فائدہ ہے؟ آپ دنیا بھر کا پیسہ جمع کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں دیا، تو آپ کے گھر میں وہ ہے لیکن آپ کے لیے فائدہ مند نہیں بنا۔ لہٰذا انسان یہ دیکھے کہ کسی چیز کا حاصل کرنا اصل ہے یا اس چیز کا انسان کے لیے خیر بننا اصل ہے۔ بہت ساری چیزیں آدمی حاصل کر بھی لیتا ہے، لیکن انسان کے لیے فائدہ مند نہیں بنتی بلکہ نقصان والی بن جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ چیز پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے، انسان اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ وہ چیز انسان کے کام آئے۔ حاصل کیوں کیا؟ کام آئے اس لیے، لیکن حاصل کرنے کے باوجود اس کے کام ہی نہ آئے، اللہ تعالیٰ اس کو محروم کا محروم رکھے۔ یہ اس کی مثال ایسی جیسے آدمی نے کمایا نہیں، اس کے پاس آیا ہی نہیں، تو محروم یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس ہو لیکن وہ اس کو استعمال نہ کر سکے، فائدہ اس سے اٹھا نہ سکے، وہ چیز انسان کے لیے
نفع بخش نہ بن سکے، بلکہ اس سے برا یہ ہے کہ وہی چیز انسان کے لیے وبال بنے، مصیبت بنے، ہلاکت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان مال کے بارے میں یہ نہ دیکھے کہ کتنا ہے، مال کے بارے میں یہ دیکھے کہ وہ کیسے آ رہا ہے۔ اور اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم حلال راستوں سے مال کمائیں، چاہے اس میں تکلیف کیوں نہ ہو، چاہے اس میں دیری کیوں نہ ہو، چاہے اس میں کمی کیوں نہ ہو۔ ہم جتنے حرام راستے ہیں ان حرام راستوں سے بچیں، چاہے مال اس میں زیادہ دکھائی دیتا ہو، جلدی آنے کے چانسز دکھائی دیتے ہوں، ایسے راستوں سے ہم دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقوں سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھا جاؤ، باطل طریقوں سے آپس میں ایک دوسرے کا مال کھا نہ جاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں آپس میں ایک دوسرے کا مال تم لے سکتے ہو تجارت کے راستے سے، آپس کی رضامندی سے۔ چھوٹی سی آیت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بنیادی قاعدہ بیان کیا کہ لین دین میں قاعدہ کیا ہے۔ نمبر 1 بتایا کہ باطل راستے سے، باطل طریقے سے مال نہیں کھانا ہے۔ معلوم ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو غلط ہیں، کون بتائے گا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، کیوں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا۔ تو کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، طے کون کرے گا؟ عقل، سماج؟ نہیں، بلکہ طے کرے گا اللہ رب العالمین، بتائے گا اللہ کا رسول۔ قرآن و سنت کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ کیا حلال ہے کیا حرام۔ فائدہ نقصان کوئی قاعدہ نہیں ہے، فائدہ نقصان کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ دنیوی اعتبار سے ایک چیز فائدہ مند دکھائی دے سکتی ہے، لیکن وہ چیز آخرت کے اعتبار سے نقصان والی ہوتی ہے۔ انفرادی سطح پر، انڈیویجول لیول پر، پرسنل لیول پر ایک چیز فائدہ مند دکھائی دیتی ہے، لیکن سوشل لیول پر وہی چیز نقصان والی بن سکتی ہے۔ ہم طے نہیں کر سکتے کیا اچھا برا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو صاف بتا دیا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ تو ایک تو یہ بتا دیا کہ باطل طریقے سے مال کھانا جائز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ مال کا راستہ بھی دیکھنا ضروری ہے، کیسے آیا ہے۔ دوسرا یہ الا ان تکون تجارۃ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا، لیکن تجارت میں بھی بتا دیا ان تراض منکم، کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کا مال چھین لے، کہا کہ میں نے لے لیا پیسے بھیج دوں گا، نہیں، بلکہ وہ راضی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تو آپس کی رضامندی اور حلال یہ دونوں جمع ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ آپس کی رضامندی کو آپ دیکھ لیں لیکن باطل ہے یا نہیں دیکھے نہیں، ویسے جیسے سود میں ہوتا ہے کہ ایک انسان کہے کہ میں زیادہ دوں گا اور تم زیادہ لو، یہ بھی راضی، دینے والا بھی راضی، لینے والا بھی راضی، اصل رضامندی نہیں ہے، وہ نمبر 2 پر ہے۔ نمبر 1 پر یہ ہے کہ وہ طریقہ حلال ہے کہ نہیں اللہ کے نزدیک۔ تو یہ دونوں چیزیں دیکھنا کہ راستہ شرعاً حلال ہے یا نہیں۔ 2 اگر شرعاً حلال ہے بھی تب بھی آپس کی رضامندی ہے یا نہیں، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تب جا کے انسان کے لیے لین دین حلال ہوتا ہے، اور اس میں اور تفصیلات بھی ہیں لیکن یہ بنیادی قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت اہم چیز یہ معلوم ہوئی کہ حرام طریقے سے مال کمایا نہیں جا سکتا ہے، اور وہ حرام ہے یا حلال یہ بتانے والا اللہ اور اس کا رسول ہے۔ دینی اعتبار سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ صرف یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ فائدے مند ہے، میرے لیے زیادہ اچھا ہے، نہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ انہی چیزوں میں سے جو حرام ہے، ایک بہت ہی بری چیز جو سماج کو نقصان پہنچاتی ہے، اور انسان کو بھی اور اس کے گھرانے کو بھی۔ سماج گھروں سے مل کے بنتا ہے اور گھر افراد سے مل کے بنتا ہے۔ جوا ایک ایسی چیز ہے جس کو گیمبلنگ ہم کہتے ہیں۔ جوا ایک ایسی چیز ہے جو ایک انڈیویجول کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اکیلے انسان کو، اس کی فیملی کو، گھر کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور پورے سماج کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ہر اعتبار سے اس میں نقصان ہے، اس میں ایتھیکل پرابلم ہے، اس میں مالی اعتبار سے نقصان ہے، تجارت اور پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے، سماج کی یعنی اکنامک کے اعتبار سے بھی اس میں نقصان ہے،
اور اس میں آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، بلکہ اس میں سائیکولوجیکل لیول پر بھی انسان کے لیے پرابلمس ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر شراب وائن، انما الخمر والمیسر جوا، والانصاب پتھر، مشرکین اس زمانے میں پتھر رکھتے تھے کعبہ کے طرف یا یہاں وہاں، اور اس پر جانور ذبح کرتے تھے اور خون اس پر بہاتے تھے۔ یہ عقیدت کے طور پر تھا، وہ انہی کو پوجنے والے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، اس کو انصاب کہتے ہیں۔ والازلام، ازلام ان کے تیر ہوا کرتے تھے، اور تیر پر لکھا ہوتا تھا کہ کرو مت کرو۔ اب کوئی بھی بڑا کام کرنا ہوتا تھا تو وہ اس میں سے تیر نکالتے تھے، اور اس کے پر پہ لکھا ہوتا تھا یا اس میں چٹھی ہوتی تھی کہ کرو مت کرو۔ اگر کرو نکلا تھا کام کرتے، اگر مت کرو نکلا تھا نہیں کرتے۔ یعنی اپنی زندگی کے فیصلے وہ علم کی بنیاد پر، مشورے کی بنیاد پر، صحیح غلط کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے۔ بس جو چٹھی نکل آئی کرو تو کرو، نہیں کرو تو مت کرو۔ پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ کام صحیح ہے یا غلط۔ کسی کو مار ڈالنا ہے، کرو مت کرو، مار ڈالا، اگر ہاں نکل آیا۔ یا کسی کی بے عزتی کرنا ہے، یا کہیں سفر پہ جانا ہے، صحیح سفر ہے غلط سفر ہے، صحیح کام ہے غلط کام ہے، وہ اس میں سے چٹھی جو نکل آئی وہ کرتے تھے۔ تو یہ ازلام ہے۔ کبھی یہ ریلیجس اعتبار سے ہوتا تھا، کبھی پرسنل اعتبار سے ہوتا، کبھی سوشل اعتبار سے ہوتا تھا۔ اس طرح سے چینس کی بنیاد پر، اس کو آپ کہیں گے، وہ اس طرح کے فیصلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاروں چیزوں کو منع کر دیا، کہا کہ خمر بھی اور شراب بھی اور جوا بھی اور یہ پتھروں پر ذبح کر کے خون بہانا بھی ان کی عبادت کے طور پر، بتوں کو خوش کرنے کے طور پر، اور اسی طرح سے یہ چٹھیاں نکال کے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیزیں ہیں اور شیطان کی کرتوت ہے، شیطان والا عمل ہے۔ فاجتنبوہ، تم ان سب سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہے کہ شراب اور جوئے سے اور اسی طرح سے انصاب سے اور ازلام سے بچنے میں انسان کی کامیابی ہے۔ یہ گندگی ہے جو انسان کی اپنی زندگی کو بھی خراب کرتی ہے اور اس کے پورے سماج کو بگاڑ دیتی ہے۔ ہم باقی ساری چیزوں پر آج گفتگو نہیں کریں گے، ہم صرف آج بات کریں گے جوئے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے اور شیطان کا کام ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ سماج برباد ہو، انسان کی زندگی برباد ہو، اس کے بیوی بچے برباد ہوں، انسان اخلاقی اعتبار سے گندگی میں، برائی میں، دلدل میں چلا جائے، سماج کے اندر مار پیٹ، ظلم و زیادتی اور دشمنیاں پنپیں، سماج ہمیشہ کیوسک اور انارکی کا شکار رہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، اس کا ایک سبب، ایک راستہ یہ بھی ہے کہ سماج کو جوئے میں پھنسا دو۔ سماج محنت کر کے، مزدوری کر کے، اور کچھ سماج میں چیز بھی آتی ہے، دیکھیے پیسہ کمانا اور تجارت میں ہوتا ہے، ایک پروڈکٹ ہوتا ہے اور اس کا بینیفٹ سماج کو ہوتا ہے، اور پھر اس کی قیمت ہوتی ہے جو اس کو کام کرنے والے کو اس کی محنت بھی ملتی ہے۔ اس طرح سے سماج کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس چیز کو سماج میں لانے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جوئے میں یہ نہیں ہوتا ہے، جوئے میں صرف پیسے کے اوپر پیسہ جاتا ہے اور سماج میں پروڈکٹیوٹی کچھ نہیں ہوتی ہے، سماج کو کچھ نہیں ملتا ہے، اور ان دونوں کو بھی پیسہ کم زیادہ ہوتا ہے، سماج میں عمل نہیں ہوتا ہے، سماج ترقی کے راستے پر نہیں جاتا ہے، بلکہ سماج جہاں کا وہاں رہ کے ٹھہراؤ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا عمل ہے اور یہ گندگی ہے، تم اس سے بچو، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں بتایا گیا کہ کامیابی اس میں ہے کہ تم ان چیزوں سے بچو۔ کامیابی صرف اچھے کام کرنے میں نہیں ہوتی ہے، کامیابی کے لیے یہ دوسرا حصہ بھی زندگی میں ضروری ہے کہ ایک آدمی برے کاموں سے بچے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن انہی کے ساتھ کچھ برے کام بھی کرتے ہیں۔ اچھائی سماج میں اس سے نہیں آتی ہے کہ آپ کچھ اچھے کام کر دیں، آپ کو برے کاموں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہو کے انسان کو بھی اچھا بناتی ہے اور سماج کو بھی اچھا بناتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جوا ہیں،
یہ شیطان کا کام ہے اور یہ گندگی ہے، اس سے تم کو بچنا چاہیے۔ آدمی بعض اوقات دیکھتا ہے کہ نہیں لیکن اس میں فائدہ تو ہے نا، ایک آدمی بیٹھے بیٹھے اتنا کما لیتا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ ویب سائٹ کو اوپن کریں یا یوٹیوب پر جائیں یا کہیں بھی جائیں، آپ کو فوراً گیمبلنگ کے کچھ نہ کچھ ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں۔ آپ کا پریمیم پلان اگر نہیں ہے تو آپ کے سامنے ایڈورٹیزمنٹ آئیں گے اور آپ کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہوتا کہ ایڈ کیسا آئے گا۔ خاص کر کے اسپورٹس کی ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو اکثر وہاں پر آپ کو گیمبلنگ کا کچھ نہ کچھ ایڈ دکھائی دے گا۔ لاکھوں لوگ اگر دیکھتے ہیں، اگر اس میں سے 1000 اور 10,000 بھی ان کے کلک اس کو کر دیتے ہیں، ان کا کام بن گیا۔ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے لوگ ہوتے ہیں جن کی ذہنیت میں، انسان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی زیادہ محنت کر کے کمانے سے اچھا ہے کم محنت کر کے کماؤ، بلکہ اگر محنت نہ ہی کرنی پڑے، شارٹ کٹ راستے سے اگر ہم کو کچھ ملتا ہے تو کتنا اچھا۔ عقل یہ کہتی ہے، لیکن عقل یہ نہیں جانتی کہ اس سے سماج کو نقصان کتنا ہونے والا ہے، اس کی اپنی زندگی کو، اس کی اپنی سوچ کو، اس کے اپنے ہارٹ کو، اس کی اپنی فیملی کو نقصان کتنا ہونے والا ہے۔ یہ چیز ایسی نہیں جیسے جاب پہ آدمی جاتا ہے، یہ چیز ایک ایڈکشن بن جاتی ہے۔ ایک ٹائم کا عمل آدمی کرتا ہے، کبھی اس کو فائدہ ہو بھی جاتا ہے، وہ فائدہ اس کی لالچ کو بڑھاتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے تو نقصان اور لالچ کو بڑھاتا ہے کہ جو کھو دیا اس کو پانے کے چکر میں آدمی جو تھا وہ بھی اور کھوتا چلا جاتا ہے اور پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو گیمبلنگ اور شراب اس جیسی چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ ایک مرتبہ کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ انسان کو غلام بنا دیتی ہے اور انسان لگاتار اس میں چلا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کئی کرائم اور کئی جرم جنم لیتے ہیں۔ یہ ایک برائی ایسی ہے جو کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے اے نبی شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیے پچھلی آیت میں بھی شراب اور جوا جوڑی آئی اور اس آیت میں بھی شراب اور جوا جوڑی کے ساتھ آیا۔ آپ عام طور سے دیکھیں جو کسینوز اور جو جوئے کے اڈے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو تاش کھیل رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، شراب کی جام بھی آپ کو عموماً ملیں گے، ضروری نہیں ہر جگہ ہو لیکن عام طور سے آپ کو شراب اور یہ دونوں چیزوں کی جوڑی ملے گی، کیونکہ جہاں جوئے والے ہوتے ہیں وہ چاہتے کہ لوگ پئیں اور سرو کرنے والے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، مرد تو مرد اور لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو سرو کیا جاتا ہے تاکہ نشے میں اور زیادہ مال خرچ کریں اور شکار ہو جائے، ہوش و حواس میں قدم نہ اٹھائے، نشے میں آ کے اس کی جو سوچ ہے وہ گڑبڑ ہو جائے اور آدمی غلط فیصلے کرے اور اپنی پوری پونجی لٹا دے، پانے کے چکر میں جو لایا تھا وہ سب کھو دے۔ فائدہ ان کا ہوتا ہے لیکن یہ چاہت میں، لالچ میں آدمی اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، اس کا کیا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے، کر سکتے استعمال، نہیں کر سکتے استعمال۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے نبی آپ لوگوں سے کہیے جواب میں اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی لوگوں کے لیے ہیں، کچھ فائدے بھی لوگوں کے لیے ہیں۔ شراب میں کچھ فائدہ ہے، آدمی بہت ٹینشن میں، ٹینشن کم ہو جاتا ہے، وقتی طور پر پرابلم سالو نہیں ہوتا ہے، وہ آدمی کے لیے پین کلر کی طرح ہو جاتا ہے کہ دکھ نہیں ہو رہا ہے لیکن پرابلم حل نہیں ہوا، جیسے نشہ اترا دکھ اور ڈبل ہو جاتا ہے۔ جوا تھوڑا سا فائدہ دنیا کا ہوتا ہے اس کے اندر کہ ٹھیک ہے 100 روپیہ لگایا تھا 1000 روپے مل گیا، کبھی کبھار کا فائدہ اس میں ہوتا ہے، لیکن صرف فائدے کی بنیاد پر زندگی کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ زندگی کے فیصلے صرف فائدے کی بنیاد پر ہونے لگے تو چوری بھی صحیح ہو جائے گی، جھوٹ بھی صحیح ہو جائے گا، دھوکہ بھی صحیح ہو جائے گا، ظلم اور لوگوں سے چھیننا بھی صحیح ہو جائے گا، ڈکیتی بھی صحیح ہو جائے گی۔ کیا آپ زندگی کے فیصلے صرف اس بنیاد پر کریں گے کہ یہ اس میں فائدہ ہے؟ تو پھر سماج میں جو طاقتور ہے وہ سماج کو ختم کر دے گا، بگاڑ دے گا، کمزوروں کو وہ لوٹے گا اور بولے گا فائدہ ہے، اس لیے صحیح ہے۔ فائدے کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں، صحیح اور غلط کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ایتھیکلی، اخلاقی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے وہ چیز فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے، صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں، یہ چیز آخرت کے اعتبار سے بھی، اللہ کے ہاں پہ بھی یہ چیز اچھی ہے کہ نہیں ہے، کہ میرا مالک کہیں آج میں نے غلط کام کر لیا، کل اس کو اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر مجھ کو سزا تو نہیں دے گا۔
تو فیصلے اس بنیاد پر ہوتے، اس لیے کہا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن کیا کہا آگے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے ان کے فائدے سے بھی بڑا ہے۔ معلوم ہے کہ اگر گناہ کسی چیز میں ہو تو اب فائدے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ گناہ بڑا ہے، گناہ کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے چاہے اس میں فائدہ ہو۔ لہٰذا زندگی میں قاعدہ یہ یاد رکھنا چاہیے، فائدہ اصل نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک وہ چیز گناہ ہے یا نہیں۔ اگر گناہ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے چاہے اس میں فائدہ ہو۔ یہ زندگی کا بنیادی قاعدہ اگر آدمی بنا لے اس کی زندگی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے۔ جوئے کی کئی شکلیں ہیں، جوئے کی کئی شکلیں ہیں۔ مثلاً تاش سے جوا کھیلا جاتا ہے، پتے، اس میں پھر بہت سارے کھیل ہوتے ہیں اور اس میں رمی سے لے کے ساری چیزیں، میں سب نام نہیں گنانا چاہتا آپ کو، کہ تاش لوگ کھیلتے ہیں بیٹھ کے، پتے تقسیم کرتے ہیں اور سب لوگ بیٹھ کے، پھر جو اس میں جس کے پاس اچھے کاغذ آ گئے، اچھے کارڈز آ گئے اس کے پاس، اب اس کو کیا ہے ایک کے بعد ایک ڈالتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ پیسہ لیتا جاتا ہے، پیسہ لیتا جاتا ہے، اور جن کے پتے اچھے نہیں وہ کام سے گئے اور جن کو اچھے پتے مل گئے وہ جیت جاتے ہیں، اور اس طرح سے سارا پیسہ آدمی لیتا ہے۔ کسینوز وغیرہ میں ڈائریکٹ پیسہ نہیں رہتا ہے، اس میں کیا رہتا ہے، ان کو کچھ کوئنس ملتے ہیں اور وہ کوئنس کی بنیاد پر کھیلتے ہیں اور پھر بعد میں کوئنس جمع کر کے پیسہ لیتے ہیں۔ اس طرح سے تاش کھیلا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے بعض سیزن اس کے ہوتے ہیں ان میں بھی تاش کھیلتے ہیں۔ تو شادیاں ہیں، اب رات میں بیٹھے ہوئے کچھ کام نہیں، چلو تاش کھیلتے ہیں، بیٹھ کے ٹائم پاس بھی ہو جائے گا۔ ابھی ایک نے ایک ویڈیو بھیجا کہ لوگ عرفات کے میدان میں حج میں تاش کھیل رہے ہیں، پیسے سے کھیل رہے نہیں کھیل رہے معلوم نہیں، لیکن تاش بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، احرام کی حالت میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں۔ انسان وقت گزاری کے لیے یہ چیز کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے اندر جب انسان کو چھوٹی چیز میں مزہ نہیں آتا تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک کیا ہے تھرل اس کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر پیسے بھی لگائیں گے اس میں، اور پیسے نہیں تو پھر ادھاری پہ ہوتا ہے، ادھاری پہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آدمی جوا کھیلتا ہے۔ اسی طرح سے لوگ کیرم کھیلتے ہیں، کیرم کے اوپر پیسے رکھتے ہیں کہ جو جیتے گا اس کو ملے گا، وہ چائے پلائے گا یا شراب پلائے گا یا وہ کھانا کھلائے گا یا پیسہ دے گا یا کیرم کا جو ہے خرچہ دے گا۔ یا اسی طرح سے لوگ لاٹری کھیلتے ہیں، اب کرکٹ میں بھی ہوتا ہے، فٹ بال میں بھی ہوتا ہے کہ جو ٹیم جیتے گی وہ ایسا کرے گی، وہ پیسہ لے لے گی، اور جو ٹیم ہارے گی اس کو بل دینا پڑے گا گراؤنڈ کا، یا اس کو فلاں چیز کرنی پڑے گی۔ اس طرح سے کھیلوں میں بھی یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لاٹری لوگ لگاتے ہیں، اور لاٹری سے آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ لاٹری میں ہمیشہ جیتنے والوں کے فوٹو ہوتے ہیں، ہارنے والوں کے ان کے لیے جگہ نہیں ہوگی پوسٹر میں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جیتنے والا ایک ہوتا ہے، اس کی تصویر ہوتی ہے، دیکھو اتنا بڑا بورڈ لے کے 50 لاکھ 10 لاکھ اس کو انعام ملا ہے۔ تو ہر آدمی کو اس کا چہرہ بدل کے اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے کہ میں بھی اس طرح سے 20 لاکھ کی لاٹری جیتنے والا بنوں گا۔ اس میں وہ ساری زندگی بھر کی پونجیاں اس میں لگا کے کھپا دیتا ہے۔ لاٹری کئیوں کی زندگی برباد ہوگی۔ اسی طرح سے کسینوں میں لوگ تاش کھیلتے ہیں، وہ جو ہے چکری گھما کے وہ کہاں بال رکے گا اس کے حساب سے جو نمبر آئے گا، یا جو مشینوں میں ہوتا ہے الیکٹرانک ہوتی ہے، پریس کرو اس کو گول گھوم کے برابر آپ کا 25 تو 25 آپ جیت گئے، نہیں 24 تو گئے کام سے۔ اس طرح سے بھی نمبرز کے اوپر جو اتفاقی نمبر ہوتا ہے، رینڈم نمبرز ہوتے ہیں، اگر آپ کا نمبر وہ ہے آپ کو پیسہ ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے لوگ ریس لگاتے ہیں، گھوڑوں کی، گدھوں کی، بیل کی، بکری کی، مرغی کی، چوہے کی، معلوم نہیں کس کی ریس، اور میرا چوہا جیتا تو مجھ کو پیسہ ملے گا، گھوڑا جیتا۔ اور بعض اوقات لوگ زندگیاں چلی جاتی لوگوں کی ریس کورس پہ، بوریا بستر لے کے وہیں، اور ان کو پورے گھوڑوں کے نام ہوتے ہیں، ٹامی، جانی، وہاں سب اس طرح کی، کون سا گھوڑا، اس کا سٹیٹسٹکس کیا ہیں، کتنے ریس وہ دوڑا ہے، کتنی بار جیتا ہے، اس کا کیا ہے، کون سی بریڈ ہے، ایران کا ہے، عراق کا ہے، کہاں کا ہے، جرمنی کا ہے، جاپان کا ہے، ان کی پوری جو ہے پوری تفصیلات ان کو معلوم ہوتی ہے، اور کاغذات ان کے پاس ہوتے ہیں، پورے پچھلے ریزلٹس ہوتے ہیں، ان کی زندگی اسی میں چلی جاتی ہے۔ ایک جنون ہوتا ہے وہ،
اور وہ جو جنون ہوتا ہے ان کو دوڑاتا رہتا ہے زندگی بھر. گھوڑا کم دوڑتا ہے، یہ زیادہ دوڑتا ہے، اور لیکن یہ ہارتا ہی رہتا ہے، یہ ہار جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی اس میں برباد ہوگی. پھر گھوڑوں کی ریس کے علاوہ پھر باقی اور بھی ریس اس میں ہوتی ہے. پھر مالدار لوگ گھوڑوں کی کرتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں گلی کوچے میں کیا کرتے ہیں، مرغیوں کی ریس لگاتے ہیں یا بکریوں کی ریس لگاتے ہیں. اسی طرح سے دوسروں کی جیت ہار پر بھی جوا ہوتا ہے. کرکٹ کا میچ چلتا ہے، بتائیے آؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، سینچری بنائے گا کہ نہیں بنائے گا، یہ ٹیم جیتے گی وہ ٹیم جیتے گی، ہیٹرک ہوگا کہ نہیں ہوگا، کتنے اوور میں میچ سمیٹ لی جائے گی. اس طرح سے جو اتفاقی چیزیں ہوتے ہیں فیوچر کے اعتبار سے کیا ہوگا، اس کی بنیاد پر جوا لگایا جاتا ہے. اور اس کے بڑے بڑے سسٹم چلتے ہیں. آن لائن آدمی کسی بھی اسپورٹس کے اندر آتا ہے، نیچے آتا رہتا ہے، ہاں جوا کھیلیے، آپ طے کیجئے کون جیتے گا. باکسنگ میں کون ناک آؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پہلے راؤنڈ میں ہوگا، 12ویں راؤنڈ میں ہوگا، فلاں چیز میں کیا ہوگا. تو اس طرح سے سارے جو ہیں اتفاق، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی پہ بھی جوا لگتا ہے. ایک آدمی کو جب نشہ آ جاتا ہے اس چیز کا تو کسی بھی چیز پہ جوا لگا سکتا ہے. وہ احمد بھائی لیٹ آئیں گے کہ ٹائم پہ آئیں گے، اس پہ بھی جوا لگایا جا سکتا ہے. تو ایک بار یہ ذہنیت جب بن جاتی ہے تو اس طرح سے لوگ اپنے اس نشے میں بھی ہوتے ہیں. ایک نشہ شراب کا ہوتا ہے، ایک نشہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ ایڈکشن ہے. ایک بار یہ لپیٹ میں آدمی کو لے لیتا ہے پھر آدمی اسی کا غلام بن کے رہ جاتا ہے. کہاں کی فیملی اور کہاں کا جاب، بس وہ اسی کا غلام بن کے رہ جاتا ہے. تو دوسروں کی ہار جیت پر بھی لوگ جوا کھیلتے ہیں. اسی طرح سے جانوروں کو لڑا کر جوا کھیلا جاتا ہے. مرغیوں کی جنگ، کون سی مرغی جیتے گی، مائک ٹائسن کا چھوڑ دیجئے، اب مرغیوں کی بھی جنگ ہوگی. بکریوں کو لڑایا جاتا، بکروں کو خونہ خون ہو جاتے وہ، اور وہ لڑا کے ان کو پھر جو جیتا اس کے اعتبار سے. بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں ان کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے، سینگ والے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیتے ہیں، اور پھر جو جیتتا ہے ان کے پیسے ملتے. 50 لوگ یہاں لگاتے ہیں، 1000 لوگ وہاں لگاتے ہیں. اس طرح سے اس میں بھی کسی اور کے جیتنے پر جانوروں کو بھی لڑایا جاتا ہے، اور اس کے پیسے جیتنے ہارنے والے کے ان کو ویسے ملتے ہیں یا وہ کھو جاتے ہیں. یہ ساری طریقے، اور اس کے علاوہ 50 طریقے ہیں جو جوئے کے ہوتے ہیں. اور آج بہت آسان ہو گیا. پہلے کیا تھا، آدمی کو جوا کے اسپاٹ پہ، وینیو پہ جانا پڑتا تھا، یا اخبار میں ڈھونڈنا پڑتا تھا، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. آج نہیں. آج آپ کا بچہ بھی اگر موبائل فون استعمال کر رہا ہے تو اس کو ایک ایڈ آنے والا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کو ٹیمپٹیشن اس میں ہوگا، کہیں نہ کہیں اٹریکشن اس کو ہوگا کہ یہ آپ کمائیے، تھوڑے سے وقت میں اتنا پیسہ ملے گا آپ کو، اتنا لگاؤ اتنا پاؤ، آپ کو اٹریکٹ کرے گا اپنی طرف. اور کتنے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں ہوتے ہیں، جاب ڈھونڈ رہا، جاب نہیں مل رہا، کوشش کر رہا ہوں تجارت نہیں چل رہی ہے، سلیک ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، غریبی ہے، بچوں کی فی بھرنی ہے، گھر کا کرایہ بھی نہیں بھرا ہے، دینا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میڈیکل ایشوز ہیں. آدمی کے سامنے جب خرچ ہوتے ہیں اور اس کے سامنے پریکٹیکلی حاصل کرنے کے راستے کم ہوتے ہیں تو مجبوری میں آدمی اکثر یہاں چلا جاتا ہے. ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، لگ گیا، تھوڑا سا لگا دیتا ہے، نہیں ہوا. پھر ہوتا ہے کہ جو دیا وہ مل جائے، جو گیا وہ آ جائے، لیکن پھر لگاتا ہے نہیں. اس طرح سے آدمی اس کے پیچھے دوڑتے اس کا عادی ہو جاتا ہے اور زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے. جوئے کی برائی کیا ہے؟ جوئے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بری ہیں. اس میں اللہ نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ سے بھی تعلق خراب، لوگوں سے بھی تعلق خراب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے آپس میں بغض و عداوت پیدا کر دے، اینمٹی، دشمنیاں پیدا کر دے آپس میں، شراب اور جوئے کے ذریعے سے. جیتنے والا جس کے اچھے کارڈز آ رہے ہیں کیسا کرتا ہے، ہاں کھیلو اور کھیلو، لاؤ میرا پیسہ پورا لیتا ہو. جیتنے والا جشن مناتا ہے اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بارٹر نہیں ہوا ہے، کوئی لین دین نہیں ہوا ہے، اس نے ہمارا سارا مال پورا دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کے لے لیا اور تھیلی میں بھرا، اپنے بازو میں تھیلی رکھی ہوئی ہے، پورا مال گیا ہمارا. ہارنے والا کبھی خوش ہوتا ہے؟
اور وہ بھی ایسے طریقے سے کہ جس میں اتفاقی چیز ہے، کوئی اس کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ تجارت ہے، لین دین ہوا، اس طرح کی چیز نہیں کہ کسی کا انعام تھا اور دونوں اس میں کھیلے اور دونوں میں سے جس نے اچھا کھیلا اس کو انعام ملا، نہیں، یہ میرا گیا ہے، اس میں میرا گیا، ہارا بھی اور چیز بھی گئی، اور اب پرابلمز میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ میں کتنی مشکل سے پیسہ لایا تھا، تو یہ آدمی لے رہا ہے، تو وہ جو جشن مناتا ہے اس سے دوستی نہیں بنتی، محبت نہیں بنتی، دشمنی پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ شراب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، شراب پی کے آدمی کتنی غلط حرکتیں کرتا ہے، غلط باتیں کر دیتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، سماج میں دشمنیاں پھیل جاتی ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں باہم آپس میں دشمنیاں پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک لے۔ آپس میں دشمنیاں، سماج میں خرابی، سوشل ایول، اور اللہ سے بھی تعلق خراب، لوگوں سے بھی تعلق خراب، اللہ کی یاد نہیں، نماز نہیں، اللہ خوش ہوگا، اللہ ناراض، اللہ کی عبادت جو زندگی کا مقصد ہے اس میں بھی خرابی، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا جو اسلام ہم کو سکھاتا ہے، اس کی بجائے احسان کرنے کی بجائے اس کو ہم لوٹ رہے ہیں، تو وہ خوش نہیں ہوگا، وہ دشمن بنے گا، سماج میں دشمنی کا ماحول ہے، اللہ بھی دشمن، لوگ بھی دشمن، اس طرح سے جوئے میں سماج میں خرابی پھیلتی ہے، آخرت بھی خراب، دنیا بھی خراب۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب رکو گے کہ نہیں؟ جب اتنی برائی ہے کہ اللہ سے بھی تمہارا تعلق خراب ہوتا ہے اور تم عبادت کے معاملے میں بھی کمزور پڑ جاتے ہو اور تم آپس کے رشتے بھی تمہارے خراب ہوتے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، تو تم اب رکو گے کہ نہیں؟ جب اتنی کوئی برائی ہے جس سے اللہ اور بندوں سے دونوں سے تعلق خراب ہوتا ہے، ایسی چیز کو نہیں اپنانا چاہیے، تو رک جاؤ، رکو گے؟ اللہ نے سوال پوچھا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب تو رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شراب سے اور جوئے سے اگر آدمی وہ کرتا بھی ہے تو رکنے کا حکم دیا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، پچھلی زندگی جیسی بھی چلی گئی، غلطی ہو گئی، اب نہیں کرنا ہے۔ تو شراب پیتا تھا، رک جاؤ، صحابہ پیتے تھے، چھوڑ دی، جوا وہاں چلتا تھا، چھوڑ دیا، اللہ کا حکم آ گیا، چھوڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے فائدے کے لیے مال پا کر رب العالمین کو کھو دینا، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا بھر کا مال مل گیا، اللہ نہیں ملا تجھ کو، تو نے اللہ کو کھویا، مال تو نے پایا، تو نے اللہ کو کھو دیا ہے۔ اللہ بھی کھونے کی چیز ہے، اللہ کو کھویا جاتا ہے، اللہ کو کھویا نہیں جاتا ہے، ساری چیزیں کھو سکتا ہے انسان لیکن اللہ کو نہیں، اللہ کو پانے کے لیے سب کچھ کھو سکتا ہے، لیکن دنیا کی ساری چیزیں پا کر بھی اگر اللہ کھونا ہے، یہ بہت خطرناک سودا ہے، یہ بہت غلط ڈیل ہے، آدمی کو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کیا باتیں ہیں جو جوئے میں بری ہیں، اختصار کے ساتھ میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 جو اللہ نے بتایا، آپس کی دشمنی، جوئے کی وجہ سے کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنی مار پیٹ جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں آدمی سمیٹا، ہنستے ہنستے پورا تھیلی میں بھرا پیسے، باہر نکلا، یہاں سے اندر سے کال گیا، لے کے جا رہا تھا 2 لاکھ، لے لو اس کو جمع کرو، باہر گنڈے انتظار کر رہے ہیں، یہی لوگ باہر نکل کے راستے میں اس کی گاڑی روک لیتے ہیں، مار پیٹ کر کے اس سے پیسہ چھین لیتے ہیں، کبھی مار بھی ڈال دیتے ہیں کہ ایویڈنس بھی نہیں رہنا چاہیے، کون لیا، کیس بھی نہ کر سکے ہم پہ، مار ڈالا اس کو۔ کتنے قتل ہوتے ہیں جوئے کی وجہ سے، ہارنے والے کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، اگر ان کے پاس طاقت نہیں تو اور بات، چھوٹا موٹا جھگڑا ہوگا، تعلقات خراب ہوں گے، لیکن اگر ان کے پاس طاقت ہے تو پھر اس کی وجہ سے کئی قتل بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے بتایا، نمازیں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، کچھ نہیں، عبادات سب کو چھوڑ چھاڑ کے آدمی جو پڑا رہتا ہے گھنٹوں گھنٹوں، جوا کھیلنے والے کپڑے بھی نہیں بدلتے، پیشاب پاخانہ بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں، آپ ان کی پوچھیں گے، ان کو تو بتائیں گے وہ کیسے تھے، ہم لوگ جو لوگ رہے ہیں اس میدان میں، یہ جو لوگ جانتے ہیں ان لوگوں کو، آپ کو بتائیں گے کہ وہ لوگ کھانا پینا بھی بڑا مشکل سے کھاتے ہیں، سینڈوچ پر اس پہ چلا لیتے ہیں، رات بھر، دن بھر، 24 گھنٹے، 2 دن، 3 دن تک چلتا ہے، جب تک کہ ٹیبل کلیئر نہیں ہوگا، پورا معاملہ ختم نہیں ہوگا، ہم اٹھیں گے نہیں،
کئی دن چلے جاتے ہیں، عبادات سب برباد، اللہ سے تعلق خراب. تو یہ بھی ایک چیز اس کے اندر ہے. نمبر 3، سماج میں کاہلی پیدا ہوتی ہے. بیٹھ کے کماؤ، کام دام چھوڑ دو، کچھ کام نہیں. بھئی کوئی آدمی کچھ گھر بنایا پیسے لیا، کوئی آدمی کچھ گاڑی بنایا پیسے لیا. سماج کو گاڑی بھی مل رہی، گھر بھی مل رہا، ہاں کھیتی باڑی کر کے کما رہا ہے، اناج بھی مل رہا ہے، کپڑے بنا رہا ہے، لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑے بھی مل رہے ہیں، مشینیں بن رہی ہیں. پروڈکٹیوٹی سماج میں آتی ہے محنت کے ذریعے سے. جوئے کے ذریعے سے کیا پروڈکٹیوٹی ہے؟ مکاری، چال بازی، دھوکے بازی، چیٹنگ. جوئے کے لیے خاص لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ جو باڈی لینگویج دیکھ کے سجیشن دیتے ہیں، نہیں اس کے پاس کارڈز، خالی یہ ناٹک کر رہا ہے کہ میرے پاس اچھے کارڈز ہیں. باڈی لینگویج ریڈ کرنے والے ہوتے ہیں، ایکسپرٹس اس میں بنتے ہیں. کیسے دیکھنے کا کارڈ اس کے کہ نہیں، اس کے اندر چال بازیاں آتی کہ کیسے تاش کے پتے یہ کر کے چیٹنگ کی جائے، کیسے چیٹنگ کی جائے کہ برابر غلط پتے اس کو جائے اور صحیح ہمارے آدمی کو آئے. اس کے لیے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ سیکھتے ہیں لوگ کیسے کرنا ہے. کیا ہے یہ کوئی کام ہے؟ یہ کوئی کلا ہے؟ اس کے ذریعے سے آپ سماج کو دیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. تو لوگوں کا مزاج یہ بنتا ہے کہ کچھ کرنا نہیں، ایزی منی ہم کو چاہیے اس طریقے سے. لیکن تجارت میں سماج کو چیزیں بھی ملتی ہیں، یہ فائدہ ہوتا ہے سماج کا. تو سماجی ترقی کے ساتھ ساتھ کمائی کی بجائے کاہلی اور عدم نفع بخشی سماج میں ہوتی ہے. فائدہ نہیں پہنچاتا وہ سماج کو کچھ، اور سماج کی ترقی اس میں نہیں ہوتی ہے. نمبر 4، غربت اور افلاس اور خاندانوں کی تباہی. فیملیز برباد ہوتی ہیں اس سے. غریب آدمی برباد ہو جاتا ہے، مالدار برباد ہو جاتے ہیں. پیسہ تھا لگا دیا، بیوی جا کے کارڈ استعمال کر رہی، ڈیبٹ کارڈ، پیسہ ہی نہیں. کیا ہوا؟ پیسہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، میں نے لے لیا. کیا کیا؟ جوئے میں لگا دیا. ایسا کیسا کیا؟ آئے گا، ایک بڑا کام ہو رہا ہے، میں بڑا کام کر رہا ہوں، اس میں آئے گا، ٹھہر ذرا صبر کر، اپنے بھی دن بدلیں گے. بدلتے نہیں ہیں، بدتر ہو جاتے ہیں. پھر زیور لا ذرا، پھر گھر کی چیزیں ایک کے بعد ایک انسان گھر کی چیزیں بھی بیچ دیتا ہے، بیوی کے زیورات بیچ دیتا ہے. غربت سے غربت چلی جاتی ہے، اور آدمی کے اندر تباہی اور بگاڑ اور افلاس پیدا ہو جاتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ بعض اوقات آدمی چوری بھی کرنے لگ جاتا ہے کہ پیسہ نہیں، گھر میں بھی کچھ نہیں، اب کروں کیا، کما تو نہیں سکتا. شارٹ کٹ میں عادت پڑ چکی ہے، پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ چوری کرنے لگ جاتا ہے. پڑوس میں چوری کرے گا، باہر چوری کرے گا، اور دھوکے سے کسی کا پیسہ لے لے گا، قرضے لے لے گا لوگوں سے، چیٹنگ کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دے کے اسے جھوٹ بول کے میں غریب ہوں، پیسہ چاہیے مجھ کو، دواخانے میں میرے گھر والے ہیں، کچھ بھی بول کے مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کر یا کچھ بھی کر کے آدمی پیسہ کما لے گا، اور پھر وہ جوئے میں ڈالے گا، لاٹری میں ڈالے گا. تو چوری وغیرہ تک کے لیے آدمی دھوکے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کر پاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں کہ سارا پیسہ لگا دیا، بچوں کی فیس سے لے کے گھر کی ساری جائیداد میں نے تباہ کر دی، گھر تھا اس کو بھی گروی رکھ دیا، واپس آنے کا کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، اور وہ سب تباہ ہو جائے گا. اب کیا ہے؟ اب آخری راستہ کیا ہے؟ ذلت، پریشانی اور تباہی. اس کو فیس نہیں کر پاتا ہے وہ، پھر کیا کرتا ہے؟ پھانسی لے کے مر جاتا ہے، نیند کی اتنی ساری گولیاں کھا لیتا، مر جاتا ہے، ہاتھ کاٹ لیتا، مر جاتا ہے، چھلانگ لگا دیتا پانی میں، مر جاتا ہے، کب کچھ اور راستے سے مر جاتا ہے. زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جاتا ہو؟ خود تو بھاگ گیا، خود تو فرار ہو گیا مصیبت کھڑی کر کے، اپنے پیچھے بیوی، بچے اور ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، ایموشنل لیول پر، فائنینشیل لیول پر ان کو کس حال میں چھوڑ کے جاتا ہے؟ خود تو بھاگ جاتا ہے، مصیبت کر کے، غلط کر کے، پہلے ہی تباہ کر دیا تھا اور تباہ کر کے چلا جاتا ہے، ایموشنلی بھی ان کو ڈیمیج کر کے چلا جاتا ہے. تو کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اسی طرح سے جو نہیں کر پاتے ہیں وہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سٹریس، ڈپریشن اور اس طرح کی میلنکولی اور انسومنیا اور کتنی ساری بیماریاں ہیں جن کے نام پڑھتے پڑھتے آپ تھک جائیں گے. ہارٹ کا پرابلم اور لنگس کا پرابلم، کڈنی کا پرابلم، کتنے لوگوں کو ٹی بی ہو جاتی، کتنے لوگوں کی لنگس خراب ہو جاتے، کتنے لوگوں کے لیور خراب ہو جاتے شراب پی پی کے. جسمانی اعتبار سے اور سائیکولوجیکل اعتبار سے آدمی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. یہ سارے سماج کے لیے اس میں نقصان ہے، اس سے سماج کے لیے نقصان ہے، خاندان کے لیے نقصان ہے، خود انسان کے جسم کے لیے اور اس کے ذہن کے لیے نقصان ہے. اور سارے نقصانوں میں سب سے بڑا نقصان جو ہے یہ آخرت کا نقصان ہے. آخرت کا نقصان ہے.
اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ، جس آدمی نے نرد، چوسر جس کو آپ کہتے ہیں نا، پہلے زمانے میں کھیلا جاتا تھا، پلس کی طرح ہوتا تھا، ہاں اس طرح سے ڈالتے تھے اور وہ دو اس طرح کی کیوبک چیزیں ہوتی تھیں یا زیادہ ہوتی تھیں اور اس پر ڈاٹس ہوتے تھے، اور جس کا جتنا آئے گا اتنا اس کا پیادہ آگے جائے گا، اور جو پہلے پہنچا اس کی پوری جو بھی اپنے طریقے ہیں کھیلنے کے۔ چوسر کے اوپر پھر بہت سارے لوگ اپنی بادشاہ کھیلا کرتے تھے اور اس پہ اپنی جائیدادیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، کبھی کبھی بچوں کو بھی اس پہ لگا دیتے تھے، بیویوں کو لگا دیتے تھے، اور آج بھی یہ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے انسان کو، لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو سمجھ دے۔ بعض اوقات بیویوں تک کے داؤں پہ لگا دیتے ہیں، بچوں کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں، آدمی اتنا گر جاتا ہے کہ پھر پانے کے لیے کیا کھو رہا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے۔ آدمی کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا پا رہا اور کیا کھو رہا۔ اصل تجارت تو یہی ہے، اصل کامیابی تو یہی کہ آدمی چھوٹی چیز کھو کے بڑی چیز پائے، اور پانے والی چیز صحیح ہو اور کھونے والی چیز ایسی نہ ہو کہ جو واقعی صحیح تھی، اس کے لیے ضروری تھی۔ بے وقوفی ہے کہ ضروری چیز کھو کے آدمی غیر ضروری حاصل کر لے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو نرد جو ہے اس زمانے میں کھیلا جاتا تھا، آج بھی بہت سارے لوگ کھیلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے نرد کھیلا، چوسر کھیلا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ۔ جوا کھیلنا کتنا گندا ہے۔ آپ نے فرمایا جو نردشیر، جو نرد جس کو کہتے ہیں چوسر، جو کھیلے، جو چوسر کھیلتا ہے یعنی جوئے والا یا بغیر جوئے والا، جو چوسر کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے خنزیر کے، سور کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈبوتا ہے۔ خنزیر کے خون اور اس کے گوشت کو چھو رہا ہو، ہاتھ ڈبو رہا ہے اس سے اپنی مرضی سے، وہ حرام ہے، وہ نجس ہے، وہ گندا ہے، وہ نجس العین ہے، پورا کا پورا نجس ہے۔ تو یہ اتنا نجس ہے کہ گویا آدمی خنزیر کے خون اور اس کے گوشت میں ہاتھ ڈبو رہا ہو، اس کو ہاتھ سے پکڑ رہا ہو، یہ اتنا گندا ہے۔ تو اس کھیل کو کھیلنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں اللاعب بالفصین قمارا کآکل لحم الخنزیر۔ ایک آدمی اگر چوسر کھیلتا ہے جوئے کے طور پر نہیں، کچھ لگا رہا نہیں اس کے اوپر پیسہ یا کچھ اور کچھ نہیں لگا رہا ہے، تب یہ اتنا گندا ہے کہ جیسے خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں ہاتھ ڈبو دے۔ ایک پیالے میں خنزیر کا گوشت رکھا ہو اور اس میں خون ہو اس کا اور اس میں ہاتھ ڈبو دے، کتنا گندا ہے، نجس ہے وہ۔ یہ تو بغیر جوئے کے ہے، جوئے کے ساتھ اگر ہو تو اس پہ کچھ لگایا بھی ہے چوسر میں، تو یہ کیسا ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللاعب بالفصین قمارا، جو دو فصین جو اس طرح سے پھینکی جاتی ہیں، کوڑیاں یا جو بھی آپ اس کو کہیں، ڈائس جو پھینکی جاتی ہیں، کہتے ہیں اس کے ذریعے سے قمار جوا کھیلتا ہے کآکل لحم الخنزیر، وہ ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے۔ واللاعب بہما غیر قمار، اور بغیر جوئے کے اگر وہ کھیلتا ہے کالغامس یدہ فی دم خنزیر، وہ ایسا ہے جیسے خنزیر کے خون میں ہاتھ ڈبوتا ہے۔ بغیر جوئے کے خنزیر کے خون میں ہاتھ ڈبو رہا ہے، خون اور گوشت میں ہاتھ ڈبو رہا ہے۔ جوئے کے ساتھ اگر ہو تو ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے۔ بتائیے کون آدمی کھائے گا؟ جوا کھیلنے والا اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض اوقات مذاق میں لوگ جوا کھیل لیتے ہیں، مذاق نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں آدمی کے نزدیک چھوٹی ہوتی ہیں، اللہ کے نزدیک بڑی ہوتی ہیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس کو چھوٹا سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بھیانک چیز ہے، سیریس ہے وہ بہت۔ تمہارے نزدیک لائٹ ہے، بارش آئے گی کہ نہیں بتا، جوا لگ گئی شرط، چلو 100 روپے کی،
آئی تو اس کو ملیں گے، نہیں آئی تو اس کو ملیں گے. جوا ہے یہ. تیرے نزدیک چھوٹا ہے، اللہ کے نزدیک بھی چھوٹا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا نہیں. اسلام میں جوئے کو حرام کر دیا گیا ہے، اس لیے جوا اس کو نہیں کھیلنا چاہیے. اور چھوٹا بڑا نہیں، میں بڑا نہیں تھوڑا کھیلتا، 10 روپے لگاتا خالی. ہاں جوائیں. شراب 1 گھونٹ ہو یا لیٹر سے پیے، شراب شراب ہے، تو نہیں پی سکتا ہے. ویسے ہی جواں زیادہ پیسہ چھوٹا پیسہ نہیں، بولو خالی کاغذ پہ کھیل رہے ہیں ہم لوگ، پیسے نہیں ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے. آج کاغذ پہ کھیل رہا، نقلی کاغذ پہ کھیل رہا، کل کا اصلی کاغذ پہ کھیلے گا. میں دھارک کو وچن دیتا ہوں، پیسے پہ کھیلے گا، کل بیوی کے زیورات پہ کھیلے گا، اور بیوی پہ بھی کھیل سکتا ہے. تو ایڈکشن رکتی نہیں ہے، وہ بغیر بریک کی گاڑی ہوتی ہے، وہ ایکسیڈنٹ پہ رکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. ہمارا وقت ہو گیا ہے، اس لیے سماج کو اس سے بچائیں. اور اللہ کا خوف ہی ہے، آخرت کی فکر ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. اگر ایمان قوی ہو جائے اور لوگوں کو ان کی ذہن سازی ہو، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کو اپرچونٹی زندگی میں دی جائیں، تو یہ چیز سماج سے ختم ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی تمام گندگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حلال طریقے سے مال کمانے اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.